بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم خواتین کے اعتکاف کے احکام کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے چینل کا یہ مقصد نہیں کہ سبسکرائب کرو، یہ کرو، وہ کرو، بلکہ ہمارے چینل کا مقصد ہر عام و خاص کو دینی احکام پہنچانا ہے تاکہ دین و دینداری پر عمل آسان اور قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور اس چینل پر جو بھی مسائل ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ حنفی مسلک کے مطابق معتبر فتاوی جات سے لیے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک گزارش ہے کہ جو دینی مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو وہ دوسروں کو دینی مسائل کے اشاعت و تبلیغ اور اجر و ثواب کی نیت سے سینڈ کرو اور بیان کرو۔ خواتین کے اعتکاف کے مسائل و احکام بالترتیب۔ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، اسی لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ اعتکاف میں حیض و نفاس کا مسئلہ۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خواتین اس بات کا اطمینان کر لیں کہ کہیں ان کی ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران تو آنے والی نہیں۔ اگر ماہواری کی تاریخ اعتکاف کے دوران ہی آ رہی ہیں تو ایسی صورت میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھیں، اور یا اعتکاف کے لیے ماہواری آنے سے پہلے کوئی دوائی وغیرہ کھا کر ماہواری روک دے تو جائز ہے، لیکن یہ ماہواری روکنا اس وقت درست ہوگا جب عورت کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر نقصان ہو تو پھر حیض روکنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران کسی خاتون کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اعتکاف ختم کر لے اور بعد میں اس اعتکاف کی قضا کر لے۔ قضا کا ذکر ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔ جو عورت 20 رمضان المبارک دن کے وقت ماہواری سے پاک ہو گئی تو وہ بھی غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اعتکاف کے لیے شوہر کی اجازت۔ شادی شدہ خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو اپنے شوہروں کی اجازت کے بعد ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں، اس لیے نابالغ لڑکی اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔